یہ جامعہ اپنا فخر زمن، یہ نازش ملک و شان وطن، یہ گلکد یہ شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ جامعہ اپنا فخر زمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم صدر مرکزی جمعیت اور چنئی شاخ کے صدر محترم اور دیگر عہدیدار، علماء کرام، اساتذہ، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے جب ہم ہمارے جامعہ کے طلباء جو کئی دور کے ہوتے ہیں، ان سب کو یکساں دیکھ کر کچھ کہنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ کئی سال کے طلباء ہیں۔ ابناء قدیم کا یہ جلسہ ہے۔ ابناء قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ جب سے قائم ہے اور آج تک جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب لوگ اسی وقت بہم ہوتے ہیں جب ہماری یہ کوششیں برابر ہوتی ہیں۔ تو میرے پاس کہنے کی بے شمار باتیں ہیں، لیکن آپ حضرات کی تعداد ذرا کم ہے۔ میں کچھ ایسی تاریخی حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جامعہ کو سمجھیں، جامعہ کی تاریخ سے آپ واقف ہوں۔ اگرچہ میرا عنوان موجودہ حالات میں فارغین جامعہ کا کردار، یہ میرا عنوان ہے۔ اب موجودہ حالات آپ جانتے ہیں، حالات سنگین بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس حالات کا سامنا کرنے، حالات کو سدھارنے اور حالات کے رخ کو بدلنے کی صلاحیت بھی ہے، ہمت بھی ہے اور علم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ تو میں موجودہ حالات سے پہلے جامعہ کے بارے میں دو ایک باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے قیام کو سمجھ لیجئے 100 سال ہونے جا رہے ہیں۔ ہجری اعتبار سے 3 سال باقی۔ 3 سال جب ہو جائیں گے تو جامعہ نے اپنی خدمت کی راہ میں 100 سال مکمل کی۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگ سب اکثر نئے ہیں، جامعہ کو شروع سے کم جانتے ہیں۔ جامعہ کا قیام کن حالات میں عمل میں آیا، اس وقت اس ملک کے حالات کیا تھے، مسلمان کی سوچ کیا تھی۔ مسلمانوں کے درمیان نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، عصبیتیں تھیں مسلمانوں کے درمیان۔ اتنے خانوں میں یہ تقسیم تھے مسلمان کہ ایک دوسرے سے عداوت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے۔ ان کی مسجدیں اپنے طبقے کے لیے ہوتی تھیں، ان کے مدرسے اپنی ہی جماعت کے لوگوں کے لیے ہوتی تھیں، دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ یہ سب حالات، واقعات ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے آپ کے سامنے، یہ واقعات ہی۔ کتابیں آپ پڑھیں گے اس دور کی، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد۔ اسی طرح دونوں طرف سے یہ بات تھی، ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف سے یہ بات تھی، دونوں طرف سے بات تھی۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ اس دور کے رسائل، اخبارات وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔
ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے قرآن کی وہ تمام تعلیم کیا ہو گیا تھا معلوم نہیں، بھلا دیا تھا. انما المؤمنون اخوۃ، اس کو بھول گئے تھے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ سبق انہیں یاد نہیں رہتا تھا. اور لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اس تعلیم کو وہ بھلا چکے تھے. اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو اور اپنی تمام قابلیت کو ایک دوسرے کے مقابلے میں صرف کرتے تھے. یہ ملک کی ایک تصویر تھی، میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی. ان حالات میں بانی یہ جامعہ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، بڑا کام نہیں بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. امرتسر میں تھے وہ، امرتسر میں رہتے تھے وہ، انہوں نے وہاں انہیں ایسی صحبتیں ملی انہیں وہاں. آپ جانتے ہوں گے ان ناموں کو، مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا ابو بکر غزنوی، یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے بڑے کام کیے، بڑے کارنامے انجام دیے اصلاح امت کا. تو اصلاح امت کا کام تو ہوتا تھا، تو ان کی صحبتوں میں رہ کر دیکھا، کاکا عمر صاحب نے بانی جامعہ نے دیکھا کہ کس طرح سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ انہوں نے دیکھا. ان کی مجلس میں سب ہر قسم کے لوگ رہتے تھے. علامہ شبلی نعمانی بھی اس مجلس میں رہتے تھے. ان کی لائن الگ تھی شبلی نعمانی کی. خود سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ شبلی اس لائن کے آدمی نہیں تھے، لیکن شبلی نے یہ گواہی دی ہے کہ جس طرح یہ مولانا عبد الجبار غزنوی اللہ کے لفظ کو ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے اتنے والہانہ انداز میں کہ بے اختیار جی چاہتا ہے کہ دل نکال کے اس شخص کے قدم پہ رکھتے. سوچیے آپ، شبلی کی یہ گواہی ہے، حالانکہ اس سے سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس لائن کے آدمی نہیں تھے. تو یہاں انہوں نے یہ دیکھا، یہ سیکھا، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسا مدرسہ چاہیے. مدرسے بے شمار ہیں اس ملک کے اندر، لیکن ایک ایسا مدرسہ چاہیے جہاں سارے مسلمان، سارے کلمہ گو اور سب قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے اہل قبلہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ان هذه امتکم امۃ واحدہ کے سبق کو زندہ کریں اور تازہ کریں. ان حالات میں جامعہ کا قیام عمل میں آیا. تو یہ مت سمجھیے کہ ہر طرف سے لوگوں نے خیر مقدم کیا ہو، اس کا مخالفتیں ہوئی، بڑی سخت مخالفتیں ہوئی اداروں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، افراد کی طرف سے. یہ پوری تاریخ ہے. کوئی بھی اور ہوتا تو گھبرا جاتا اور اس ارادے کو چھوڑ دیتا، اس عزم سے دستبردار ہو جاتا، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے. آہنی اور فولادی عزم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، لیکن ہم نے جو نیک مقصد کو پسند کیا، اختیار کیا، اس راہ میں ہم گامزن رہیں گے. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ایک ایسی تاریخ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تاریخ مرتب کی جائے. ایک تو ایک کتاب ہے، ہمارے ایک استاذ ہیں ڈاکٹر محمد اسلم شاد، آپ میں سے اکثر لوگوں کے استاذ ہوں گے، گلشن جامعہ ان کی کتاب ہے، جامعہ پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو اس میں بہت سارے حقائق ہیں، لیکن ایسی باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور کہنے جا رہا ہوں یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے، جاننے والے ہی جانتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ کتنی دشوار گزار مراحل سے گزر کر آیا ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ جامعہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کا ایک مقام ہے ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر بھی، کیونکہ اس کے فارغین کے کارنامے ہر جگہ انجام پاتے ہیں اور روشن ہیں کارنامے. تو آپ لوگ اس حیثیت سے جامعہ کو جانتے ہیں، لیکن جامعہ ابتدا سے جس دور سے گزرا ان کے حالات سے آپ کم واقف ہیں. تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ گزرا، ان کی ایک تاریخ لکھی جائے. لیکن پھر خیال آتا ہے انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، ایسا ایک خیال آتا ہے. تو پھر بہرحال یہ کام تو ہونا ہے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسی ایک کتاب لکھی جائے. لکھنے کے بعد جس طرح مولانا آزاد نے انڈیا ونس فریڈم لکھی، اس طرح یہ کتاب آخر جامعہ جیت گیا، جامعہ جیت گیا. ایسی ایک کتاب، اور یہ وصیت کی جائے کہ یہ کتاب 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد منظر عام پر لائی جائے، اس میں یہ تمام حقائق بیان کیے جائیں، تاکہ آپ کے دل میں جامعہ کی قدر اور جامعہ کے بانی
اور کا عزم اور جامعہ چلانے والوں کی قربانیاں اور ان کی ہمتیں، یہ سب آپ کے سامنے آئے. بائیکاٹ کیا لوگوں نے، افراد نے، چندہ دینے والوں نے چندہ روک دیا، اور سب اپنی مرضی سے جامعہ کو چلانا چاہتے تھے، اپنے ارادے پر لے جانا چاہتے تھے. لیکن جامعہ والوں نے پہلے دن جو سوچ لیا کہ تمام مسلمانوں کا یہ جامعہ ہے، سب کو لے کر چلنا ہے اور سب کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، کیونکہ اصلاح امت کے لیے بے شمار مدرسے تھے. جامعہ نے اتحاد امت کے نام پر اس مدرسے کو قائم کیا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ذریعے مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم متحد نہیں رہو گے دین کے لیے، دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر اپنے مدرسے الگ بنائیں گے، مسجدیں الگ بنائیں گے، اور عیدگاہیں الگ بنائیں گے، اور اپنی جماعتیں الگ بنائیں گے، یہ ہرگز یہ چیز کامیابی سے ہمکنار کرنے والی نہیں ہے. آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا یہی سبب ہے، آپ جان لیجئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی رفتار جو سب سے کم ہوئی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہندوستانی مسلمان ان اختلافات کے اندر گھرا ہوا ہے. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جن سے نہ کچھ بھی دنیا میں ہے نہ آخرت میں ان کا کوئی یہ سوال ہے، ایسے تمام مسائل پر لوگوں کو الگ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں اور اپنی بالا دستی اور بالا تری ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہم سب کو امام احمد علیہ الرحمہ کی سوانح پڑھنا چاہیے. وہ امام اہل سنہ ہیں، ان کے اندر بڑی رواداری تھی. آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسائل، چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، ان میں امام احمد دونوں کو اختیار کرتے ہیں، تینوں کو اختیار کرتے ہیں. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ولی احمد فیہ ثلاثۃ اقوال، ولی احمد فیہ قولان، اس قسم کی باتیں پڑھیں گے. یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بڑی رواداری ہے. یہ دین ایسا ہی ہے، سب کو برداشت کرنا. اس دین کے اندر، اس دین کی روح یہ ہے کہ اپنے ہر مسلمان بھائی کو جو قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف میں یہی بات بتائی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، فرمایا یہی بنیادی باتیں ہیں. جو لوگ اس میں مشترک ہوں گے وہ سب بھائی ہیں اور سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور سب کا راستہ ایک ہے اور سب کا مقصد ایک ہے. یہ بات بتائی گئی. تو جامعہ نے بہت سوچ کر اس راہ کو اختیار کیا اور ہر کام کے اندر اس کا لحاظ رکھا. جامعہ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے. میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جامعہ 1924 میں قائم ہوا. یہ 1924 میں قائم ہوا تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس وقت یہ آواز جامعہ کی بالکل اجنبی تھی. لوگ اسے جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے. ایسے وقت میں جامعہ نے ایک ایسا جامع نصاب بنایا. تو جامعہ کے نصاب میں ایک کتاب ہے بدایت المجتہد. ابھی ہمارے بھائی سراج صاحب اس کی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، اور وہ کتاب تعریف کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے. تو 1924 میں یہ کتاب جامعہ کے نصاب میں داخل ہو گئی. یہ سن لیجیے. اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا یہ 1961 میں قائم ہوا، 61 اکتوبر میں قائم ہوا. تو وہاں پہلے سال ہم لوگوں نے جو کتاب پڑھی وہ المقنع موفق الدین ابن قدامہ کی کتاب ہے. حنبلی فقہ میں وہ کتاب تھی. تو اس کے اراکین پوری دنیا میں کے تھے جامعہ اسلامیہ کے. وہ اپنے اجتماع میں شریک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پڑھنے والے چاروں مسالک اور دوسرے مشہور مسلک کے لوگ یہاں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں صرف حنبلی فقہ پڑھائی جاتی ہے. یہ نامناسب بات ہے. یہاں مذاہب اربعہ اور مذاہب معروفہ کی کتاب پڑھانا چاہیے. تو بدایت المجتہد کی تجویز انہوں نے پیش کی 1961 کے اخیر میں. تو پھر بدایت المجتہد کو داخل نصاب کیا گیا جامعہ اسلامیہ میں. اور یہ کتاب ایسی ہے، اس کی جتنی بھی تعریف آپ کریں گے کم ہے. اور یہ کتاب میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ علماء کے اختلاف کا تذکرہ کرتے ہیں. شروع ہوتا ہے ہر مسئلہ اختلاف العلماء علی ثلاثۃ مذاہب علی اربعۃ، اس طرح کہہ کے ہر ایک کو اس کی دلیل بتاتے ہیں کہ
کہ کوئی بھی شخص اختلاف کے لیے اختلاف نہیں کرتا، سب کے پاس علم ہے اور سب کے پاس دلیل ہے اور سب کی نیت نیک ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ قیس و فرحاد ہوا، سرمد و منصور جگر، ہم نے بے مایا نہ دیکھا کسی دیوانے کو، ہر ایک کے پاس ایک دلیل ہے۔ اور اتنی دیانت اور انصاف کے ساتھ ابن حزم یہ باتوں کو بتاتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ابن حزم نے امام غزالی کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ امام غزالی کی ایک کتاب تھی تحافظ الفلاسفہ، اس کا بڑا اثر ہوا پوری دنیا میں، امت مسلمہ ہی میں نہیں پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا، لیکن ابن رشد نے اس کتاب کے خلاف اپنی کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ۔ اس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ابن رشد امام غزالی کے کتنے مخالف تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جگہ جگہ مسائل میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو یاد ہوگا آپ کو، اور اگر نہیں تو آپ پھر پڑھ کے دیکھیے، وہ مسائل کی تدبیر جب دیتے ہیں تو کہیں کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اس مسئلے میں اس کو ترجیح دی ہے۔ ابن رشد کے دادا بھی بہت بڑے عالم، قرطبہ کے قاضی تھے ابن رشد کے دادا، بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں میرے دادا نے اس مسئلے میں یہ ترجیح دی ہے یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولیکن انتصر ابو حامد علی جدی، کہتے ہیں لیکن امام غزالی کی بات صحیح ہے میرے دادا کی بات کے مقابلے میں، کہتے ہیں یہ علم ہے، جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کے سوچنے کا انداز ایسا ہوگا۔ آج ہمارے پاس علم کم ہے، اس لیے ہم اپنی یا اپنے آدمی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسی بے شمار باتیں بدایت المجتہد کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کے حالات میں آپ جانتے ہیں حالات بہت سنگین اور خطرناک ہیں۔ دنیا کو بھی لے لیجیے آپ، ہمارے ملک کو بھی لے لیجیے آپ، کیا کیا مشورے ہو رہے ہیں یہاں دیکھیے، ہماری تباہی کے، ہماری بربادی کے اور ہماری بدنامی کے لیے کیا کچھ مشورے ہو رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ سب سے بڑے دشمن ہیں آپس میں، یہ دونوں قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہود یہ کہتے ہیں کہ مریم فاحشہ عورت نر اور عیسیٰ زنا کی اولاد، یہ یہود کا عقیدہ۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مریم بھی ایک خدا، عیسیٰ بھی ایک خدا۔ دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں کے عقیدے میں، لیکن آج وہ دونوں متحد ہو رہے ہیں، ہر بات میں ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا ان کا۔ ہمارے ملک کے اندر جو دوسرے غیر مسلموں کے فرقے ہیں سینکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، نظریات کے اعتبار سے، طبقات کے اعتبار سے اور دیانات کے اعتبار سے، لیکن یہ سب متحد ہے۔ ان سب کا اتحاد کیوں ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے، مسلمانوں کو نقصان، اس کے لیے سب متحد ہو رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، ورنہ یہ لوگ متفق ہونے والے نہیں تھے۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں، یہ ہماری مسجد، یہ ان کی مسجد، یہ ہمارا مدرسہ، یہ ان کا مدرسہ، اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہماری مسجد نہیں، کیونکہ کوئی بھی بات آتی ہے ایک مسجد توڑ دی گئی، منہدم کر دی گئی، شہید، تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کس کی مسجد؟ پوچھتے ہیں کس کی مسجد؟ اور جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مخالف کی ہے، وہ سلفی کی ہے، شافعی کی ہے، حنفی کی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، یہ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی بتائیے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، وہ سلفی کی حنفی کی نہیں ہوتی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ تو ہمارے اختلاف کی وجہ سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، بابری مسجد کے مسئلے کو بھی یہی رنگ دیا گیا کہ وہ شیعہ کی مسجد ہے، وہ سنیوں کی مسجد نہیں ہے، سنی کیوں چیختے ہیں، سنی کیوں چلاتے ہیں، اس قسم کی باتیں رکھی گئی۔ تو اس طرح ہمیں تقسیم کر کے لوگ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اور آج سب سے زیادہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہی ہے موجودہ حالات۔ تو عمریوں کو 100 سال پہلے جمع کیا گیا ایک چھت کے نیچے، اس میں سبھی لوگ تھے، اساتذہ بھی تھے، طلباء بھی تھے، اور اس کے جو ذمہ دار تھے ان میں بھی ہر طبقہ خیال کے لوگ تھے، سب مل کے بیٹھتے تھے ایک ہی چھت میں بھائیوں کی طرح، اور سب کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ امت کو کیسے سر بلند کیا جائے، اور سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی کیسے سمجھی، یہ مسئلہ ان کے پیش نظر تھا۔ تو آج بھی آج اس کی ضرورت، اس وقت اس کی ضرورت کم تھی اس وقت، لیکن آج اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اخبارات اور رسائل کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، سب کچھ ہے
تو کیا ہو رہا ہے، کیا مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں، ایوانوں میں کیا مشورے ہو رہے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں، اور ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ نقصان ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر ہم اپنی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم نہیں کریں گے اور ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنیان مرصوص دیکھنا چاہتا ہے، بنیان مرصوص، سیسا پگھلا ہوئی ایسی دیوار بن کر رہو کہ کوئی بھی اگر تم سے ٹکرانا چاہتا ہے تو اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ بنیان مرصوص بن کر رہیں گے تو یہ ہوگا، اور اگر ہم بکھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے خیالات مختلف ہوں گے، ہماری سوچ الگ الگ ہوگی، تو پھر ہم سے ٹکرانے والا وہ کامیاب ہوگا اور ناکامی ہمارا ہی مقدر ہوگی۔ تو موجودہ حالات میں اتحاد و اتفاق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر موجودہ حالات کے تعلق سے ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ واٹس ایپ ہے، اس میں بہت زیادہ ہمارے عمری بھائی دخل رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم نے اس کی تعریف بھی کی ہے، یہ اچھا ہے، حالات حاضرہ سے باخبر رہنا چاہیے ایک عالم کو۔ بلکہ ایک بات میں ہمیشہ سناتا ہوں، صحیفہ ابراہیم کی ایک آیت ہے ابن حبان کی حدیث سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ، عقل مند پر یہ ضروری ہے کہ رفتار زمانہ سے واقفیت اختیار کرے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، زمانے کی سوچ کیا ہے، اس سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں یہ دیکھیں کتنے سال پہلے صحیفہ ابراہیم 4000 سال سے پہلے، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی علی العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ۔ تو آج کتنی ضروری ہے یہ بات کہ آج دنیا کیا سوچتی ہے، ہمارے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں سوچنا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے۔ اگر آج بھی میں نے امام احمد کی مثال آپ کے سامنے دی، امام احمد کے پاس ایسے سب مسائل آتے ہیں، آج لوگ پھر زندہ کرتے ہیں ان مسائل کو، چھوٹے چھوٹے مسئلے، امام احمد ان تمام کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، اگرچہ میں یہ نہیں کرتا لیکن میں اسے برا بھی غلط بھی نہیں کہتا، یہ امام احمد کا مسلک ہے۔ تو ایسے امام احمد جیسا آدمی، میں اگر یہ کہوں بات بڑی ہوگی کہ امام احمد کے اندر جو خوبیاں تھیں اور ان کے اندر جو استقامت تھی، امت کے اندر بہت کم لوگوں کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ یہ گواہی میری نہیں ہے، تاریخ نے یہ گواہی دی ہے کہ امام احمد کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو نیکیاں تھیں، اور ان کا جو عزم تھا اور ان کا جو ایمان تھا، ان کے مقابلے میں بہت کم لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو امام احمد نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، برداشت سب چیزوں کو، یہاں تک کہ بہت سی باتیں ہیں، ایک چھوٹی بات میں بتاتا ہوں، عید کے دن ملاقات، اس پر بھی ہمارے صرف عید کا دن ملاقات کا، محبت کا دن ہے، لیکن اس میں بھی ہم کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں، تکبیر میں، دعا میں، اس میں معانقے میں، ایسے تمام مسائل میں پیدا کر کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ عید کے روز میں خود آگے بڑھ کر معانقہ نہیں کرتا، لیکن کوئی معانقہ کرنا چاہتا ہے تو میں اسے مایوس بھی نہیں کرتا، امام احمد نے کہا۔ تو دیکھیے امام احمد سے بڑھ کر دین کا درد کسے ہے، دین کا علم کسے ہے، دین کا تعلق کسے ہے، جب انہوں نے ایسا کہا۔ تو آج ہم سب بہت ادنا طالب علم ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر اختلافات کو ہوا دیں گے تو یہ سب ہماری ہی رسوائی ہوگی، ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ آپ ابناء جامعہ یہاں تعداد میں کم ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ سارے ابناء جامعہ جو عمدہ ہیں ان سب کو جمع کر کے جامعہ کی وہ بات ان کو گوش گزار کی جائے کہ جامعہ کیسے بنا، جامعہ کن حالات میں، اور ہمیشہ جیسا کہ کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جیت حق کی ہوتی ہے اور باطل کو رسوا ہونا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ لیجئے، انبیاء کی سوانح حیات کو پڑھ لیجئے کہ شروع میں مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، لیکن ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو ناکام ہونا پڑتا ہے، حق کی جیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جامعہ نے بھی 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد اپنی بات منوائی، اور اس طرح منوائی کہ میں نے کہا کہ بدایت المجتہد پہلے دن سے جامعہ میں 1924 میں رکھی گئی، اور جامعہ اسلامیہ میں 1962 میں بدایت المجتہد رکھی گئی، اور آج جامعہ کی جو حیثیت ہے، جامعہ کا جو مقام ہے، اور جامعہ کی جو آواز ہے، اور جامعہ کے فارغین کو دنیا عزت
قدر کی نگاہ سے جو دیکھتی ہے، یہ سب ایک دن میں نہیں بنا۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو جان کر کیا کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس امت کے استحکام کے لیے اور اس امت کی عزت کے لیے، اس امت کے اتفاق و اتحاد کے لیے کیا کرنا ہے، یہ سب اسباق آپ کو سکھائے گئے ہیں جامعہ کی زندگی میں۔ آپ ان کو تازہ رکھیے اور یہی کوشش آپ جہاں بھی رہیں، مسجد میں رہیں، مدرسے میں رہیں، کسی آفس میں رہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہو، کوئی بھی آپ کی لائن ہو، آپ اس سبق کو دہراتے رہیں اور سب کے سامنے اسی کا تذکرہ کریں۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کے ہر فارغ کو، ہر ابن قدیم کو وہ طاقت دے، وہ ہمت دے، وہ صلاحیت دے کہ حالات سے واقفیت حاصل کر کے امت کو سربلند کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے، جو کنٹریبیوشن اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ برتے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، قومی نقصان ہوگا، ایک ادارے کا نقصان نہیں بلکہ پوری امت کا نقصان ہوگا، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور ہم ساری دنیا کو اتحاد و اتفاق کا سبق دے سکیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔